السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کے تعلق سے کچھ کہیں گے۔ یہ سورہ جو ہے نمبر 12 ہے، اس کے آیات جو ہے 111 ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں میں امپورٹنٹ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سورہ یوسف کس کو پتہ نہیں، ہمارے ماشاءاللہ سے بچوں کو، کیونکہ یہ قصہ ہے، اسٹوری ہے، تو ہم سے زیادہ بچے اس کو بہت انٹرسٹ سے سنتے ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ اس کے بعض معلومات ہیں بچوں کو، تو اس لیے سورہ یوسف کس نے نہیں سنا، سورہ یوسف تو سب نے سنا، مگر کچھ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، اس میں دیکھ لیں۔ یہ سورہ یہ جو ہے الحمدللہ یہ سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ابتدا میں بتا رہے ہیں نا دوسری آیت کے لحاظ سے، یہ سورہ جو ہے پاکیزہ ترین کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اس میں 8 پوائنٹس ہے، آپ کو خالی بتا دے رہا ہوں۔ پاکیزہ ترین کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور بہترین زبان میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت کس پہ اتری ہے؟ افضل ترین رسول پر اتری ہے، اور کس نے پہنچا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پہنچا ہے، اور کہاں پہنچا ہے؟ تمام روئے زمین کے سب سے بہترین مقام میں، مکے میں پہنچا ہے۔ اور کس وقت میں پہنچا ہے؟ وقتوں میں سے بہترین ترین وقت، یعنی حضور کے زمانے میں پہنچایا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ ہے۔ تو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ سب سے کریم کون ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، احمد بن حنبل نے اپنی کتابیں میں مختصر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ان کے باپ کون تھے، ان کے دادا کون تھے، تو 4 رشتوں سے یہ ابن کریم کہا ہے ان کو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ سورت جو ہے بالکل یونیک ہے، پورے قرآن میں ایسی کوئی سورت نہیں، اور اس سورت میں صرف قصے کے اوپر کانسنٹریٹ کیا گیا ہے، اور شروع سے آخر تک صرف یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات ہوئی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن میں صرف 3 جگہ آیا ہے، ایک سورہ یوسف میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ انعام ہے چیپٹر 6 ہے، اور سورہ غافر جس کو المومن کہتے ہیں جو نمبر 40 ہے۔ یہ 2 انعام میں اور غافر یا مومن میں صرف نام آیا ہے، کوئی تفصیل نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کوئی قصہ کوئی بات ڈسکس ہوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی سورت سورہ موسیٰ کے نام سے نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو القرآن الکریم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹ ہوتے گیا۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا بھی معاملہ بار بار ریپیٹ ہوتے گیا، مگر یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بس صرف اس صورت میں ان کی ساری تفصیل آئی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں اس کا ڈسکشن نہیں ہوا، صرف 2 صورتوں میں ان کا نام ہے، بس اتنا ہے۔ یہ اس کی یونیک ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ تھوڑے سی باتیں بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا شان نزول کیا تھا۔ شان نزول سے مطلب یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ قریش مکہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کر رہے تھے تو سنتے سنتے بیزار ہو کے انہوں نے کہا کہ چلو ہم جا کے یہودیوں سے اور جو نالجبل پیپل ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں۔ جا کے انہوں نے یہودیوں سے بات چیت کی، تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں نا تو ان سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنا ہے، ان سے صرف یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل جتنے تھے بیت المقدس میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیوں گئے؟
اور بنی اسرائیل مصر میں کیوں چلے گئے تھے؟ وہاں سے ان کو ساروں کو لے کر آئے. تو جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے رہنے والے تھے, یروشلم کے رہنے والے تھے, تو وائی ڈڈ دے موو ٹو ایجپٹ, مصر میں کیوں پہنچ گئے؟ تو اس کا واقعہ کیا ہے وہ ان سے پوچھ کیا. اگر وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے اور کسی سے معلوم بھی نہیں کرتے, اگر یہ تفصیلات وہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے نبی. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا دوں, اور ایک مرتبہ بھی یہ ہوا کہ یہ لوگ جا کے یہودیوں سے پوچھے تو کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے تعلق سے سورہ کہف میں تفصیلات آ گئے, ان سے پوچھو, جا کے پوچھو کہ غار والے کون تھے, ان کا واقعہ کیا, اور ذی القرنین کون تھے. یہ ایسے 2-3 سوالات انہوں نے پوچھے کہ اس کے. تو میں اسی سلسلے میں بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ یوسف کے نزول ہونے کے شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے ان کو کہا تو یہ لوگ آ کر پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیت المقدس کے رہنے والے بنی اسرائیل تھے, وہ مصر میں کیسا پہنچے, اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے ان کو لے کر کیسا واپس, اس کی وجہ کیا تھی. تو یہ صورت نازل ہوگی اور تفصیل سے نازل ہوگی. اچھا, اس صورت کے تعلق سے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ چونکہ اہل کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے, اس لیے اب تورات اور انجیل کے تعلق سے بتاتا ہوں. تورات میں جو بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, مگر ان کو اصل میں یہ لیٹینائزیشن میں وائی کو جے کر دیتے ہیں. یہ جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عیسیٰ کو جیزس کر دیتے, یوسف کو جوزف کر دیتے ہیں. تو جوزف کے نام سے ان کا قصہ آیا ہے. یہ چیپٹر, یہ جو ہے بک, ان کے تورات کے 5 بکس ہیں. دیکھیے, جینیسس ہے, ایکسوڈس ہے, لیویٹیکس, ڈیوٹرانومی, نمبر, 5 کتابیں. اس میں جو ہے جینیسس میں اس کے تعلق سے کچھ آیا ہے. جینیسس کے جو ہے 38 to 48 جو آیتیں ہیں نا جینیسس کے, اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کو جوزف کے نام سے لکھا ہے, مگر اس میں تحریفات ہوئی ہیں, چینجز ہوئے ہیں. القرآن الکریم میں جو سورہ یوسف آیا, اس میں قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کہ ایک لفظ بھی اس میں سے نہ نکالا جا سکتا ہے نہ رکھا جاتا. مگر تورات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی, تو انہوں نے جینیسس میں چینجز کر دیے. یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر آپ تورات کے لحاظ سے سنیں گے تو آپ کو بڑا ہی عجیب معلوم ہوگا. اس میں ایسے قسم کی باتیں ہوتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی کچھ ایسے غلط سلیت باتیں شروع کر دیے, یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تعلق سے بھی بہت غلط سلیت باتیں ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی ڈیٹیلز میں بولنا نہیں چاہتا, مگر صرف بول دیا ہوں کہ ریفرنس کے لیے یہ جینیسس میں آئے نمبر 37 to 47 میں آئے ہیں, اس میں ذکر آئے. مگر اب ہم جو ہے یہ سورہ یوسف کے تعلق سے ایک چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم سورہ یوسف کئی مرتبہ پڑھے ہیں اور سنے ہیں, مگر آج میں اس سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف سننے والے نہ بنیں, بلکہ ایسا محسوس کریں کہ ہم خود یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس میں موجود ہیں. یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ان کے بھائی جہاں ہیں, جہاں باتیں ہو رہی کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرو کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں اور اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. تو ابتدا ہوتی ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ بھی سنا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کو جو ہے جوڑواں بیٹا پیدا ہوئے, ٹوین بوائز پیدا ہوئے. پہلے کا نام عیسو تھا. عیسو کے جو ہے ان کے بال زیادہ تھے, یہ پہلے پیدائش ہوئی ہے تو اس لیے ان کو عیسو کہا جاتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام جو ہے عقب سے یعقوب لیے ہیں. ان کے پیر, ان کے جو بال تھے پیروں سے اور ان کے سر کے بال ملے ہوئے تھے, یا ان کی پیٹھ پکڑ کے یہ پیدا ہوئے. تو ان کو یعقوب اس لیے کہتے ہیں عقب سے. عقب کا معنی ہم کو معلوم ہے, اردو میں کہتے ہیں عقب کا معنی پیچھے کے بولتے ہیں. تو عیسو پہلے پیدا ہوئے, یعقوب بعد میں پیدا ہوئے, تو ان کو یعقوب کہا گیا. اب یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی سن لیے. یعقوب علیہ السلام کو جو ہے ایک عمر میں ان کے والد اور اسحاق علیہ السلام جو ہے اور ان کی یعقوب علیہ السلام کی والدہ, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ان کے ماموں کے پاس بھیج دیں گے. اس کا کچھ واقعہ تھا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ان کو بھیج دیے گئے. وہ جو ہے اپنے ماموں کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیا. ان کا نام تھا لیا بن ناس, ان کے پاس جا کر رہ گئے. اچھا, ان کی 2 لڑکیاں تھیں, لایا اور راہیل. تو
ان کے پاس جب پہنچ گئے تو کچھ زمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ اجازت دے تو آپ کے بچوں میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اجازت ہے مگر میرے پاس کچھ سال خدمت کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھی آپ کو پتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں ان کے پاس رہتے انہوں نے کہا تھا کہ میرے اتنی سال خدمت کریں گے تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. تو وہ سیم اسٹوری یہاں بھی ہے. یہاں انہوں نے کہا تو مگر ان کو راحل پسند تھی, خوبصورت بھی تھی اور چھوٹی لڑکی تھی, لایا بڑی لڑکی تھی جو یعقوب علیہ السلام سے بھی عمر میں بڑی تھی. تو انہوں نے اپنا انتخاب کہا کہ میں جو ہے راحل سے شادی کروں. لایا اور راحل کو میں نام بتا رہا ہوں مگر اس کو جو ہے یہ آپ کو انگلش لیٹنائزیشن میں ہو کہ اس کے نام کیا ہوئے. لایا کا جو ہے لوئس کے نام سے مشہور ہوئے اور راحل کو ریچل. تو ہم یہ نام بہت سارے سنے ہوں گے, لوئس اور ریچل. تو یہ لایا جو ہے بڑی بڑی لڑکی تھی, ریچل جو ہے چھوٹی لڑکی تھی. مگر جب کچھ سال کام کرنے کے بعد جب یہ نکاح کے لیے تیار ہوئے تو ان کے والد نے کیا کیا, نکاح پڑھا دیا. جب جانے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی دیکھے تو کیا ہے بڑی لڑکی سے شادی کر دی. تو انہوں نے آ کر دوسرے دن ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ سے میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا اور میں راحل کو پسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بڑی بہن موجود ہے تو میں چھوٹی بہن کا کیسا نکاح کر سکتا ہوں, تو میں نے کر دیا ہوں. اگر تم کو پسند ہے تو کچھ سال اور خدمت کرو, اس سے بھی شادی کر دوں. تو اچھا جب شادی ہوئی ہے تو شادی میں لایا کے ساتھ انہوں نے ایک سلیو گرل کو بھی کہا, اس کا نام تھا زلفا. تو ان کے ساتھ وہ بھی ان کی وائف بن گئی, سمجھے, وہ ساتھ رہے. اس کے زمانے کے بعد جب خدمت کرتے رہے تو پھر راحل یعنی ریچل سے بھی شادی کر دی. ریچل سے شادی اور ان کے ساتھ جو ہے ایک غلام لڑکی کو دیے, اس کا نام ایک کا نام زلفا تھا, ایک دوسری کا نام بلا. اچھا ان سے جو اولاد ہوئی میں ان کے صرف نام بتا دیتا ہوں. یہ لایا یا لوئی سے جو ہے روبیل ہے, شمعون ہے, یہودا ہے, بائسکر, زیابون. اور زلفا جو ان کی سلیب گرل تھی اس سے دان, نفتالی, 2 لڑکے ہوئے. اور راحل سے جو ہے یوسف اور بنیامین 2 لڑکے پیدا ہوئے. اور بلہا جو سلیب تھی اس سے جاد اور اشیر. یہ سب ٹوٹل ملا کے 12 جمع ہوئے ہیں لوگ, یہ یاد رکھ لیا. تو ان میں کیا ہوا ہے کہ چونکہ راحل سے بہت لیٹ شادی ہوئی ہے, ینگ بچی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور ساتھ رہے, تو ان کے بعد کیا ہوا, پہلے جو شادیاں ہوئے اور جو لایا سے اور جو زلفا سے یہ جو شادی ہوئے تو ان سے جو لڑکے پیدا ہوئے بڑی عمر کے رہے. اس کے بعد کافی زمانے کے بعد راحل سے شادی ہوئی تو ان کے بعد جو بچے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے کچھ زمانے کے بعد پھر بنیامین کی ڈیلیوری ہوئی اور ڈیلیوری میں پوسٹ نیٹل پیریڈ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو بنیامین بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام یہ دونوں بچوں کو خاص طور پہ محبت کرتے تھے تاکہ کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, مگر اپنے بڑے بھائیوں کو جو ہے پسند نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارے کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بہت زیادہ, تو یہ ایک جیلسی پیدا ہو گئی تھی. اس کے وجہ سے کیا ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے یوسف اور بنیامین کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو جیسا کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سب وہاں موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام چلے جاتے تھے, باہر جاتے تھے کچھ, تو یہ جب گھر میں رہتے نا تو یہ سب بھائی جو بڑے بھائی تھے نا وہ سب مل کے یوسف اور بنیامین کو مارا کرتے تھے اور بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے. باپ جب تک موجود رہتے تھے خاموش رہتے تھے, جیسے باپ کی نظروں سے ہو جائے یہ بہت مارا کرتے تھے, ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتے تھے. مگر اس کے بعد یہ اپنے کھیل کود کے لیے چلے جایا کرتے تھے. ایک زمانے تک ایسی ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایسا کریں گے کہ اب ہمارا یہ جب تک یہ لوگ یہاں موجود ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے, کیوں نہ ہم سب سے پہلے یوسف کو گیٹ ریٹ کر دیں. تو کیا کریں, انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے باہر لے جا کے قتل کر دیں. تو اس کے بعد ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا تاکہ جب نہ رہیں گے تو ان کے ساتھ جو محبت کا معاملہ کر رہے ہیں وہ ختم کر دیں. تو اس کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ ہم جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں, ہم باہر انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. یوسف وہ تو یہیں گھر میں بیٹھا رہتا, اس کو بھی کبھی باہر جانے کی اجازت دی.
تو याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे पास ही अच्छा रहेगा। कई मरतबा रिक्वेस्ट करते रहे। आखिर में एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं इसलिए डरता हूँ कि तुम लोग जाएंगे और खेल कूद में रहेंगे और ये बच्चा जो है अकेला रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया आकर, वुल्फ आकर इसको खा ना जाए। अब भाइयों ने तो कत्ल करने का सोचा भी था। उन्होंने कहा कि चलो, वालिद साहब ने भेड़िए का नाम लिया ना, तो एक अच्छा मौका मिल गया, वालिद साहब के लफ्ज को इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेकर गए। उसके बाद लेकर जाने के बाद उनका जो कुर्ता था ना, अच्छा इसके पहले मैं भूल गया था एक बार आपको, इसके पहले भी पता नहीं आप लोग उस लेसन में मौजूद थे नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब वाक़या में बयान किया था ना, तो उसमें यह था कि जब आग में डालने से पहले अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से एक जन्नत का एक लिबास भेजा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पिना दिया था। उसके बाद आग में डाले गए तो आग का कोई असर नहीं हुआ। फिर वो आग का, तो आपको पता है, आग के 2 हाथ उठे हैं। जो इब्राहिम सलाम जब गिर रहे थे, उनको फौरी 2 हाथों ने पकड़ लिया और ठंडे हाथ हो गए। वो ले जाकर उनको जमीन पे लगा, जैसे उनके जो हील्स जमीन को टच किए हैं, आग वहां से निकल गई। जैसे टच करती फौरी ग्रास होना शुरू, और बिल्कुल बाग लहलहाता था, हो गया था। तो ये जो, चूंकि वो अपना कुर्ता था जो जन्नत का था, फिर वो बाद में, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को दिया। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में जो है याकूब अलैहिस्सलाम को दे दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम उसको उठा कर रखे थे। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब भाइयों ने बहुत कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, दे ली जाता हूँ, मगर एहतियात करो। उसके बाद ये जो कुर्ता था यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लगा दिया था उन्होंने। किसी ने कहा कि राइट शोल्डर पे बंद दिया था, किसी ने कहा कि तावीज में डाल के गले में डाल दिया था। तो पता नहीं वो उसमें दोनों में से क्या चीज़ सही है, मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। तो बहरहाल उन्होंने डाल के भेज दिया और भाइयों ने लेके जैसे ही घर से दूर गए, वो जो ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, वहाँ जाए। उनके बाद तलाश करते करते देखे कि इनको कहाँ ख़त्म करेंगे। तो जो भाई था उनका नाम यहूदा है, यहूदा। उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट किल हिम, मत मारो, खून मत करो इसका। ऐसा करेंगे कि हम कोई एक कुआं देखेंगे, एक वेल देख के उसमें छोड़ देंगे, ताकि ये फिर वापस हमारे घर ना आए। या तो वेल में डूब जाए, या वहाँ ऐसा रहा है कि कोई बाद में कोई काफिले वाले आएंगे तो वो लेकर चले जाएंगे, हमारे घर पे वापस नहीं आएगा। तो ये गारंटी दे दें। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि ये नहीं आएगा, इसको खत्म मत करो। यहूदा ने काफी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि फिर क्या करें। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने कहा ना भेड़िया खा लेगा, तो भेड़िया का बहाना कर लो, किस्सा खत्म हो जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया, उनका कुर्ता उतार, पहले तो उनको मार कोड़ बहुत सख्ती की गई। उसके बाद उनका कुर्ता उतार दिया। उसके बाद गले में एक रस्सी डाल के, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो खुश आए थे कि भाइयों के साथ खेल कूद में हिस्सा लूंगा। अब देखे तो मार रहे, दार रहे, और उसके साथ इंतहाई ऐसे तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। वो परेशान। अब आप अंदाजा करें, एक लड़का अपने भाई बहनों के साथ खेलने आया, भाइयों के साथ खेलने आया, उसके बाद खेल कूद छोड़कर उसको मार धाड़ कर रहे हैं, उसके बाद गाली गलौज कर रहे हैं, उसके बाद कहे कि इसको पकड़ कर ले जाओ। उसके बाद कुएं के पास ले जाने के बाद वो देख रहे हैं कि कुआं है, अब ये क्या होने वाला है। आप ये सोचते जाएं कि अब हम मौजूद हैं, देख रहे हैं मामला क्या हो रहा है, और उनके ऊपर साइकोलॉजी क्या बहस हो रही है, उनके कैसे ख्यालात हो रहे होंगे। ये चीज सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आम जैसे सूरह यूसुफ का सुनते हैं, कहते हैं, वैसा ना करें। हम अपने आप को वहां मौजूद समझ कर देखें कि उन पे क्या गुजर रही है। उनको कुर्ता निकाल दिया उनका, उतार के उसके बाद गले में रस्सी डाले और कुएं के पास लेके गए। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या कर रहे हैं, क्या। उन्हें कहा कि चल चल नीचे चल, और ढकले। वो अपने हाथों को मुंडेर पे पकड़े थे, तो हाथों पे मारना शुरू कर दिया कि हाथ छोड़, हाथ छोड़। छोड़ के गले में रस्सी डाल के छोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे। तो रस्सी बहुत ज्यादा जाएगी तो फिर ये पानी में वहां तक क्या होगा। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, आधे हिस्से से रस्सी काट डाली। रस्सी काटते यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गिर रहे हैं, उसी वक्त हुक्म हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और आहिस्ता 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 एक सेफ प्लेस जो उस कुएं में था उसमें ले जाकर इनको बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया और भाई चले गए। उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अब जब हमारे साथ जो जानवर थे ना, उनमें से एक जो बकरी का बच्चा था उसको काटे, उसका गोश्त वोश भून के खा लिए, मगर जो खून जो निकला था ना,
ان کا کرتا لے کے اس میں تر کر دی, پورا خون جتنا نکلا تھا اس میں تر کر کے رکھ دیے, گوشت وغیرہ بھن کے کھا لی. انہوں نے کہا کہ اب دن کے وقت جانا اچھا نہیں ہے, دن کے وقت جائیں گے تو والد صاحب کوشچن کریں گے, اور ہمارے سے جھوٹ بولنے میں اگر ہمارے آنکھوں سے کچھ پتہ چل گیا, ہمارے چہرے سے کچھ مزہ آ گیا تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے. رات میں اندھیرے میں جائیں گے, جا کے رول کے ایسی بات کریں گے کہ وہ کنوینس ہو جانا, اور ہمارے چہرے پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد راتوں میں گئے, راتوں میں جا کے رونا شروع کر. انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابا آپ نے جیسا کہا تھا نا, ہم کھیل میں مصروف تھے, وہ بھیڑیا آ کے کھا گئے. یوسف نے کہا کہ ایسا کیسا؟ وہ کہ دیکھیے کرتا لائے, دیکھیے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے. اندھیرے کا موقع تھا اور رو بھی رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہے نہیں ہے, یہ بھی پتا نہیں, کیونکہ رات کے اندھیرے میں رو رہے ہیں نا, تو پتا بھی نہیں چلتا کہ آنکھوں میں آنسو میں, خالی رونے کی آوازیں نکال رہے ہیں. والد صاحب نے دیکھا تو کیا ہے, کرتے کو خون لگا. اب اللہ کے نبی ہیں وہ بھی, ان کو بھی پتا ہے کہ کیا سچ بول رہے ہیں کیا جھوٹ. انہوں نے کہا اللہ المستعان, اللہ سے میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا چاہ رہے کہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی عجیب بھیڑیا ہے جو یوسف کو کھا لیا, مگر کپڑے میں ایک دانت کا دراز بھی نہیں ہوا, کپڑا ذرا بالکل پھٹا بھی نہیں ہے, اور کیسے کھا لیا اس. خیر یہ سب تم لوگوں نے قصہ بیان کیا ہے, کوئی بات نہیں. واللہ المستعان, میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. یہ صبر کرنے کے جو ہے, اس کا زبردست سبق ہمارے کو ملتا ہے سورہ یوسف سے, صبر کرنے کا. اور وہ کنویں میں گرنے والے ہیں. دیکھو اب اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اصل میں کیا ہوتا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو لو ہو رہے ہیں نا, اس سے پریشان نہ ہو. جو جتنا لو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اٹھاتا ہے. یہ بھائی کو کچھ پتا تھا کہ جس کو تم حقیر سمجھ کے نیچے کنویں میں ڈال رہے ہیں, کل کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے بلند کر کے ایک زبردست تخت پہ بٹھائے گا, جس کے سامنے تم فقیروں کے جیسے آ کر کھڑے رہ جائیں. ہم کو لیسن ملا ہے, بہت احتیاط کریں اس تعلق سے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے پھر یہ تفصیلات ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ نظر بھی رکھتے تھے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, کہ یوسف بچ کے تو بھاگتے نہیں جا رہے گا, وہ نکلے گا تو پھر آ کے ہمارے والد صاحب کے سامنے شکایت نہ کرے. تو ایک نظر رکھو. کوئی ایک بھائی ایک روٹین بنا لیا تھا, اور ٹائم ٹیبل تھا کہ تم جا کر ذرا کنویں کے قریب دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے, کہ نکل کے واپس تو نہیں آ رہا, آئے گا تو پکڑ کے پھر واپس ڈال دینا ہے. مگر جب جا کے دیکھ رہے تھے, ایک قافلہ آیا جو ٹریول کر رہے تھے, ان لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی, تو اپنا جو رسی سے ڈول ڈالا. جیسے ڈول گیا, یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑا ڈول آ رہا ہے, تو فوری اس کو پکڑ کر پڑ گیا. اچھا آپ کو پتا ہے یہ یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے 10 سال یا 8 سال یا 10 سال یا 12 سال, تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے مفسرین میں. تو میں صرف آپ کے سامنے ممبر کرتا ہوں کہ یہ عمر کے تھے ان کو نکال کے دیکھے. جیسے انہوں نے دیکھا تو کیا پانی کے بجائے ایک لڑکا آ گیا, اور لڑکا بھی اچھا خوبصورت نظر آیا. وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو سفر کرنے والے جو رہتے ہیں, کوئی بھی لڑکا مل گیا تو اس کو بیچ کر, غلام بنا کر بیچ کر اس سے پیسے کماتے تھے. انہوں نے کہا, جب بھائیوں کو پتا چلا تو فوری انہوں نے اطلاع دیتی, فوری آ گئے, آ کے کہے کہ دیکھو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. 3 باتیں کہیں انہوں نے, آپ اندازہ کریں. دیکھو یہ جھوٹا ہے, چور ہے, بھگوڑا ہے. اپنے بھائی کے تعلق سے ایسے باتیں کرے. اور انہوں نے کہا کہ تم لے جانا چاہ رہے ہیں تو لے جاؤ, ہمارے کو اس کی پیسے دے دو. انہوں نے کہا کتنی رقم چاہیے, تو بہت کم رقم بتائی. تو وہ قافلہ والے خوشی سے دے دیے کہ اتنی رقم سے تو 10 گنا زیادہ ہم کما لیں گے اس کو بیچ کے. وہاں سے لے کے گئے. اب مصر پہنچے ہیں. مصر پہنچنے کے بعد اب یاد رکھیں آپ, یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی خوبصورت, ماشاءاللہ سے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. فارسی جاننے والے ہمارے مسعود بھائی ہمارے ایران میں کام کیے تھے, تو ان کو فارسی آتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ جو شاعر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, حسن یوسف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام پھونکا کرتے تھے نا, مٹی کے پرندے بنا کے, مٹی سے بنا کے پھونکتے تھے تو اڑنا شروع کرتے تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیضاداری، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، موسیٰ علیہ السلام کا ید تھا نا، ہاتھ سے ڈالتے تھے تو ایسا ہو جاتا. تو یہ تین چیزیں بتا رہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، انچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. یعنی یہ ساری چیزیں تو آپ کو ایسے ملے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں تو ان کا حسن ایسا تھا. وہاں جا کے لے جا کے بیچنے گئے تو لوگ آ کے ایک ٹانٹا بن گیا ہے، اتنا خوبصورت بچہ بکنے آیا ہے. اب لوگ بولی شروع کر دی. اس میں کتابوں میں بیس کتاب میں آتے، ایک بڑھیا آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنے پاس جو تاگے کے رول رہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ میں اس تاگے کے رول سے اس لڑکے کو خریدنا چاہتی ہوں. لوگ ہنسنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یہاں تو بڑی بڑی رقم چل کے بولی چل رہی ہے، تو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خرید تو نہیں سکتی، مگر میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جتنے خریدار ہیں ان میں میرا بھی نام آ جائے، کہ اس خوبصورت لڑکے کو خریدنے والے جو تھے ان کی لسٹ میں میں بھی ہوں. تو اس سے بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ اگرچہ کہ آپ اس بلند پائے پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر جو نیک کام ہو رہے ہیں نا، اتنی بڑے پائے پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر نیک کام کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں لوگ شامل ہو کے سنتے تھے. ایک شخص جو ہے وہ کچھ اس کو پتا بھی نہیں تھا، مگر چونکہ بات ہو رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے چلے گا. تو جو ثواب ملنے والے تھے اس میں اس کا بھی نام آ گیا. فرشتوں نے کہا کہ یہ تو اس سلسلے سے نیا تھا، مگر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گا. کہا کہ یہ ایسی مقبول محفل تھی، اس میں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ کے آ گیا اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا. تو بڑھیا نے کہا کہ میرا بھی نام یہ خریداروں کی اس میں آ جائے گا. مگر جب اس وقت کا جو عزیز تھا، بادشاہ تھا، اس کا بھی گزر ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ مجمع کیا ہے؟ اکثر تو کوئی غلام بکتے ہیں تو کچھ 8-10 لوگ خرید کے لیتے ہیں، یہاں تو ایک مجمع جمع ہے. تو بادشاہ کے جب جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ ایک لڑکا آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی انہوں نے کہا کیا بولی ہے اب تک؟ انہوں نے کہا اتنی بولی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ جو جتنی بولی لگا ہے اس سے زیادہ میں اتنی دیتا ہوں. اب بادشاہ کے سامنے کون بولی لگا سکتا؟ ایکسپٹ کر لی، بادشاہ کو دے دی. بادشاہ لے کر آیا، 12 سال کا بچہ ہے، 8 سال یا 10 سال یا 12 سال کا بچہ گھر میں آیا اور اپنی وائف کے سامنے کے سامنے کہا کہ دیکھو آج راستے سے جا رہا تھا، ایک ایسا خوبصورت غلام مل گیا ہے، اس کو رکھ لوں گا، اور مجھے چہرے سے تو بہت اچھا نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اولاد نہیں ہے تو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. یہ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ یہ ترجمے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. میں صرف ذکر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہوں اس واقعے میں. بادشاہ جا کے خرید رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، ایسا محسوس کرو کہ ہم بھی وہاں مجمع میں کھڑے. بادشاہ لے کر آیا تو ایسا محسوس کرو کہ ہم بھی محل میں آگے بادشاہ کے ساتھ. اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو. بیوی نے دیکھا کہ اچھا 12 سال کا 10 سال کا لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے، چلو رکھ لیں. اب آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کئی سال اس محل میں گزارے. ہم کو جو قصہ پڑھتے ہیں نا سورہ قرآن میں، تو وہ چونکہ اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف ہنٹس دیتے ہیں، پوائنٹس دیتے ہیں، مگر اس کو اب ہم کو اس کو پھیلانا ہمارا کام ہے. مفسرین کا کام تھا کہ اس کو تفصیل سے بتائیں. تو اس کے بعد آنے کے بعد 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال ہوئے. اب یوسف علیہ السلام 10-12 سال سے عمر سے ہوتے ہوتے 14 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے. ایک نوجوان خوبصورت، اور جو وہاں کی ملکہ تھی، عزیز کی بیوی تھی، وہ دیکھ کر بس اس کا دل للچا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو غلام ہے نا، ان کے اوپر اپنا کرنا شروع کر دیا. تو غلام ہے، جو مالک کہے وہ سننا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسا کام. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. کئی مرتبہ اس نے فورس کیا. اب یہاں دیکھیں، نوجوان لڑکا ہے اور ایک خوبصورت عورت جو مالکہ بھی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وہ حکم بھی دے رہی ہے اور پھسلا رہی بھی ہے، محبت سے باتیں بھی کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو پریزنٹ بھی دیتی ہوگی، ان کو اچھا کھلاتے بھی ہوگی، کپڑے بھی دیتے ہوگی، تحفے تحائف بھی دیتی ہوگی، کتنا ان کو للچاتی ہوگی. تو جس کے باوجود وہ اللہ کے ڈر سے وہ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جب دیکھی کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اپنے جو جہاں سویا کرتی تھی اس جگہ میں کہا کہ میرے لیے کچھ چیز لے کر آؤ. تو چونکہ حکم ہے لے کے جانا، تو غلام کی حیثیت لے کے گئے. جب جیسے ہی گئے، بھاگ کے جا کے جو
दरवाजा था उसको अंदर से लॉक कर दिया। लॉक करके जो है अब पता नहीं क्या करिए, उसी तफसीलात ना मुझे पता है ना कुरान में तफसीलात बताएंगे कि कैसा कैसा उनको इन्वॉल्व की, क्या क्या एक्सचेंज करी, क्या करी, वो तफसीलात मुझे नहीं मालूम है। मगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने ये तफसील बता दी गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने कहा कि बुरहान, एक निशानी बता दी गई उनको रोकने के लिए। उसके ताल्लुक से भी तकरीबन 8 पॉइंट्स तफासिर की किताब में आ रहे हैं, मैं उनसे इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। एक दो चीजें होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरी देखा तो उनको अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की एक चेहरा के जैसा नजर आया, जिसमें वो अपने दांतों पे उंगली रख के ऐसा कर रहे थे कि ये कैसा काम कर सकते हैं तुम, तो वो देख कर डर गए। दूसरी चीज तफासिर की किताब में आया है, उनके पास जो हर कमरे में उनके जो बुत रहा करते थे, फौरी ये जो क्वीन थी फौरी जाकर कहे कपड़ा जो है बुत के ऊपर डालना शुरू कर दी। उसे कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमारे ये बुत ये चीज देखें जो हम करने वाले हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि ये देखो बुतों से तो डरती है और अल्लाह ताला जो देखने वाला है उससे कोई डर नहीं। तो ये चीज होते रही, इसकी ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाता। मगर उसके बाद ये जो है उनको पकड़ने की कोशिश करते रही, ये इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, क्योंकि दरवाजा लॉक था। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह दरवाजा खोल दे। तो जैसे गए हैं, जो लॉक की थी, जो कड़ी लगाई थी, उस पर हाथ मार के कड़ी खुल गई। मगर ये उनको रोकने की कोशिश करने पीछे से उनका जो कुर्ता पकड़ के खींची है, तो कुर्ता जो है थोड़ा सा टेयर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे दरवाजा खुला, बाहर निकलते देखे तो क्या इत्तेफाक से वो लैंडिंग एरिया जो दरवाजे के सामने, उसके जो कमरे के सामने से जो एरिया जाता है, उसमें वो बादशाह और बादशाह का भाई दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। देखे तो फौरी का दरवाजा खुला और यूसुफ अलैहिस्सलाम और पीछे से ये मलिका दोनों बाहर निकले। अच्छा, अब वो मलिका जो थी देखी तो क्या, अपने मियाँ भी खड़ा हुआ है और उनका भाई भी खड़ा हुआ है और मैं और यूसुफ के साथ बाहर निकले हूँ। तो वो अचानक देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो फौरी उसने कहा कि देखो, अपने बचाव के लिए क्या कर, देखो उसका क्या हाल करेंगे जो तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ दराज करना चाहता है। वो दोनों परेशान हुए कि ये कैसा, ये लड़का तो कभी ऐसा हम सुने भी नहीं थे कि इस किस्म का था, ये तो बहुत नेक नजर आता था। उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, ये किया था उसने। तो अब बात की तमाम में आता है कि वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी भी था, बाद में आता है कि मजमा भी था। मगर ये तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वरना डिस्कशन हो जाएगा फिर। बहरहाल जो उनका भाई था उसने कहा कि देखो, वो काफी नॉलेजेबल था। उसने कहा कि देखो इसमें दो चीजें हो सकती, अगर इन्होंने उसके ऊपर जाने की कोशिश की और औरत ने अपने को बचाने की कोशिश की, तो उन लड़के का जो सामने का खमीज है वो फट जाता है, क्योंकि वो सामने का हिस्सा पकड़ के खींचेगी तो जिससे फट जाएगा। अगर ये नहीं करना चाह रहा था और भागना चाह रहा था और ये उनके पीछे पड़ी थी कि ये काम कराने के लिए, तो वो पीछे से पकड़ेगी तो पीछे से फटेगा। तो इनका खमीज देख लो कि क्या है। जब देखे तो मालूम हुआ खमीज जो है पीछे से फटा हुआ था। तो फौरन जो बादशाह था समझ गया कि मेरी बीवी की गलती। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी गलती है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट किया उसने कि देखो इस बात को लोगों तक मत पहुंचाओ, हमको पता है कि तुम मासूम हो, ये औरतों का काम है, ये ऐसे किस्म के काम करते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उसके बाद मगर ये जो किस्सा था वो भाई ने या उनके साथ जो पीछे नौकर थे उन्होंने देखा था, वो लोगों ने शहर में मशहूर कर दिया कि ये मलिका एक ऐसी है, उनके अपने गुलाम के साथ पीछे पड़ी हुई है, उनके साथ एक गंदा काम करना चाहती। ये बात मशहूर होते मिस्र के औरतों में सारी मशहूर हो गई और उनके जो मलिका के जो लोग थे उन्होंने आकर उसको इत्तला कर दी कि ये मशहूर हो गया है कि वहाँ की औरतें कह रहे हैं कि तुम ऐसे अपने नौकर के साथ ही करना। उसने कहा कि अच्छा। तो सारे जितने बड़े बड़े खानदान की औरतों ने बयान किया था सबको इन्वाइट किया उसने। इन्वाइट करके उनके हाथों में जो है सेब या कुछ कोई ऐसा मेवा उनको दे दिया और छुरियां उनके पास रख दी। कहा कि देखो थोड़ा थोड़ा काटने की कोशिश करो। उन्होंने काटने की अभी कोशिश कर रही थे, आधा आधा मेवा कटा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से बुला के रख दिए थे। उसके बाद जैसे ये आधे से ज्यादा कटना हुआ, वो पर्दा उनके ऊपर से हटा दिया। हटाते ही जब उनके आंखें देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत, आज तक नहीं देखे थे इतना हुस्न
وہ دیکھتے دیکھتے جب کاٹے ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ بھی کٹ گئے اس چاقو سے. تو جب اس وقت ملکہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مجھ پہ بلیم کر رہے تھے, اب کیا حال ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, تو فرشتہ نظر آتا ہے. تم نے کہا کہ اسی لیے تو میں ان کے پیچھے تھی. اس کے بعد پھر معلوم ہوا, پھر اب آپ لوگ زور کرو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کی بات سن لو, تم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے بعد دوسری عورتوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ ان سے تیار نہیں ہے, تو پھر ہر ایک عورت یہ چاہیے کہ تو پھر میرے ساتھ آ جاؤ, پھر میرے ساتھ. جب یہ سارا دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ یہ میں بس زبردست امتحان میں جا رہا ہوں, اس کے بجائے آپ مجھے جو ہے جیل میں بھیج دیں تاکہ میں ان سب سے بچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. جب پتہ چلا کہ عورتوں نے بھی شکایت کر دی بادشاہ کے کہ یہ لڑکا جو ہے ہمارے ساتھ بھی ایسی گندگی کرنا چاہ رہا ہے, انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو جیل میں بھیج دو. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی, جیل میں پہنچ گئے. جیل میں رہنے کے بعد اب ہم کو جیل میں کیا ہوا وہ بھی قرآن میں ایسا بتاتا ہے کہ جیل میں گئے اور 2 لوگ ملے, ایسا نہیں. جیل میں جانے کے بعد کافی عرصے تک جیل میں رہے. اس کے بعد یہ جیسا کھانے کے لیے جاتے تھے واپس اپنی جگہ واپس آ کے پھر جو ایریا رہتا تھا وہاں سارے قیدی بیٹھا کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ کھانا کھا کے واپس جب آ رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ان کے جو ساتھی آئے نا, جو وہ بھی ریسنٹلی اریسٹ ہوئے تھے. کیوں کہ ان کو پتہ چلا کہ جو بادشاہ تھا اس کا کسی نے قتل کا پروگرام بنایا تھا. اس میں کھانے کی جو ٹرے آئی تھی اس میں ایک روٹی بنی ہوئی تھی اور شراب ڈرنک کے لیے آیا تھا, اور پتہ چلا تھا کہ یہ جو ٹرے آ رہی ہے یہ بادشاہ کھائے اور شراب پی گیا تو فوری مر جائے گا. تو جیسے پتہ چلا انہوں نے وہ ٹرے کو پھینک دیا, روٹی بھی پھینک دی اور وہ بھی پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کون تیار کرنے والے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو نان بھائی تھا جو بیکر تھا, یہ روٹی اس نے بنایا, اور جو آپ جو شراب پینے والے تھے یہ اس کو نچوڑ کے لایا تھا. انہوں نے کہا یہ دونوں کو اریسٹ کرو, جیل میں بھیج دو, ان کے تعلق سے تحقیق ہوگی کہ کون ریسپانسبل تھا. تو یہ دونوں کو جب اریسٹ کر کے بھیج دیا گیا تو وہ دونوں کو یوسف علیہ السلام جب آ رہے تھے, یہ دونوں بھی نیولی اریسٹڈ تھے, وہ لوگ بھی آئے دیکھے. اس کے بعد دیکھیے یوسف علیہ السلام کو دیکھے کہ بھائی یہ تو بہت خوبصورت ہے, بہت نیک انسان ہے. سب لوگوں نے کہا کہ بہت نیک ہے, بہت نیک. اس کے بعد ایک دن ہوا, 2 دن, پتہ نہیں کتنے دن کے بعد خواب دیکھا دونوں نے. ایک نے کہا جو شراب جو نکالا تھا اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر سے انگور اور جو ہے نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں جو روٹی بنایا ہوں اپنے سر پہ ایک ٹرے پہ رکھ دیا ہوں اور میں کھڑا ہوا ہوں, تو پرندے آ کر وہ میری اوپر جو ٹرے ہے اس میں سے روٹی کھا کے چلے جا رہے ہیں. اب آپ جو ہے نیک انسان ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو اب یوسف السلام نے کیا ہے فوری کوئی اس کی تعبیر دینا نہیں دی, تعبیر نہیں دی. تعبیر دینے کے پہلے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو, اتنی بتوں کی پوجا مت کرو. سب سے پہلے توحید کے تعلق سے کہا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے تفصیلات سے جب بیان کرنے کے بعد جب یہ دعوت اپنی کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کی تعبیر بتا دوں, یہ جو شراب نوچنے والا ہے, یہ جو نچوڑنے والا ہے, یہ اس کو رہا کر دیا جائے گا, اور جو روٹی والا ہے نا وہ کہے گا تم کو شاید پھانسی ہو جائے گی, تم کو پھانسی ہو جائے گی. اس کے بعد جب بادشاہ کے جو ڈیٹیلز میں جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, جو ان کو پتہ چلا ہے کہ جو روٹی بنانے والا تھا اس نے زہر ملا کے روٹی بنائی تھی, اور شراب جو نچوڑا تھا تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چلو اس کو, مگر جیسے ہی شراب والے کا جب رہائی کا وقت قریب آنے آیا تھا, یوسف علیہ السلام نے کہا جب بادشاہ کے پاس جائیں تو آپ جا کے کہیں کہ میں معصوم ہوں, مجھے زبردستی جیل میں ڈالا گیا ہے اور میرے تعلق سے سفارش کر. چلے گا. اس کے بعد جب گیا تو وہ گیا اور شیطان نے اس کو یہ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہ بھول گیا, بادشاہ کے پاس ٹھہرا. اس کے بعد اب کیا ہوا, بادشاہ کو خواب آیا, اچھا یوسف علیہ السلام کا جب قصہ شروع ہوا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے, میں نے جو خواب کی بات تھی شاید آپ کو بیان کیا یا نہیں کیا, وہ تو تھا نا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا سورج, چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا. دیکھیے یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو. معاف کرنا, یہ شاید ابتدا میں بولنے سے بھول گیا تھا, مگر خواب کے تعلق سے یہ بات آتی تو اس نے کہا کہ خواب دیکھا ہوں میں 7 گائیں ہیں موٹے,
اور جب یہ چل رہے تھے تو دیکھا تو کیا ہے 7 دبلی پتلی گائے آئے ہیں، اور آنے کے بعد کیا ہوا، ایک ایک گائے جو ہے دبلی پتلی گائے آئی اور نزدیک آتے آتے موٹی جو گائے ہے اس کو پوری نگل گئی. اب جو دیکھے ہیں تو کیا دبلی گائے ہے اور موٹے گائے کو نگل گئی. اور ایک ہری ہری پتی ہے، ہرے سے درخت لگا ہوا ہے، اس کے آزو بازو جو ہے ایک سوکھی ہوئی ڈالی ہے، وہ آ کر ایسی لپٹ گئی کہ پوری ہری جو ختم ہو گئی. اب وہ صبح میں اٹھ کے کہا کہ جتنے جاننے والے تھے سب کو بلا کے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اسی طرح. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سچا خواب نہیں، اضغاث الاحلام، یہ ایسے ہوائی جو ہے خوابیں آتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا، جو شراب پلانے والا تھا اس کو فوری یاد آیا خوابوں کی تعبیر، سب سے بہترین تعبیر دینے والے تو یوسف علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ آپ اجازت نہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، بہترین تعبیر دینے والے. وہ جا کر کہا، انہوں نے کہا تو انہوں نے سب سمجھ کیا کہ تمہارے پاس 7 سال بہترین بارش ہوگی اور اناج ہوگا، اس کے بعد 7 سال جو ہے قحط کا ہے، تو جو اناج ملے گا وہ سارا اناج جو قحط کا زمانہ ہے اس میں استعمال آئے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. وہ جیسی تعبیر سنا پھر بھاگ کے اس نے کہا کہ یہ بہترین تعبیر دینے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. جب بلانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں آ سکتا، پہلے میرے پہ جو الزام ہے اس کو کلیئر کرے تو جب میں آؤں. تو جب پھر بادشاہ نے اپنی بیوی سے اور عورتوں سے سب کو بلا کر کے کہا کہ کیا معاملہ ہے، یہ ان کو جیل میں ڈالے. انہوں نے کہا تسلیم کر لیا کہ وہ سچے ہیں، ہم نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم ان کو ورغلا رہے تھے، ہم ان سے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے. تو سب ایکسیپٹ کرتے، ہاں سب کرتے. تو جب یوسف علیہ السلام کی اطلاع دی گئی کہ جو الزام آپ پہ لگایا تھا جھوٹا تھا، اب آپ بالکل فری پرسن، کسی قسم کا نہ ہو، وہ آئیں گے. تو وہ آ کے جب بیان کیا ہے تو بادشاہ نے ان کے چہرہ دیکھتے دیکھ لیا کہ یہ تو ایک نیک انسان ہے، اتنے اور امپریسڈ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جب خواب کی تعبیر کیا تو وہ اتنی تفصیل سے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ جیسا میں خواب دیکھتے ہوئے جیسے چیزیں دکھا تھا، یہ جو تشریح کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹ 100% اس سے ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، ابھی کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ذمہ دار کر دیں، مجھے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا انچارج کر دیں، میں جو ہے حفیظ علیم، اسی حفاظت بھی کروں گا اور اس کے تعلق سے جاننے والا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو آج سے یہ انچارج ہے، جس جگہ جائیں جو کہیں ہر چیز سننا ہے. جب بادشاہ کا آرڈر آ گیا تو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ بادشاہ کے بعد نیکسٹ پوزیشن یوسف علیہ السلام کا ہے. جب جیسا یوسف علیہ السلام بولیں گے تو ایسا سمجھنا کہ بادشاہ نے کہا. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو زراعت کے تعلق سے کہہ دیا کہ جو کریں گے تو بڑے بڑے اس کے جو ہے ریزروائرز بنائے. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی زراعت نکلے گی یہ 7 سال میں، اس میں سے تھوڑا سا پورشن یوز کریں گے کھانے کے لیے، تھوڑا سا پورشن انویسٹ کریں گے نیکسٹ ایئر کے کراپس کے واسطے، اور زیادہ جو ہے ریزرو کر دیں گے 7 ایئرز جو آ رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ سارے بھرنا شروع ہوئے. تو 7 سال خوب بارش ہوئی، خوب غذا ملی اور ریزروائر جو ہے پیک ہو گئے. اس کے بعد خیش شروع ہوا. 7 سال کا خیش ہوا، پہلے سال کا ہوا، دوسرے سال کا ہوا. اس کے بعد جتنے اطراف کے جتنے ایریاز تھے سب قحط میں تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا. تو مگر پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے بولنے کی وجہ سے یہ مصر کے جو ریزروائر ہیں ان میں سے جتنے لوگ چاہتے تھے جہاں بھی اناج کی ضرورت ہوتی تھی انہوں نے دینا شروع کر دیا. وہ جب لوگ آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ اتنی پرائس پہ دو. انہوں نے کموڈٹی کی کمی کی وجہ سے کوئی نہیں کہا. مگر آپ دیکھیں گے تو جینیسس میں، تورات میں آپ دیکھیں گے تو اس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھایا اور اس گندے کی قیمت بڑھا دی. جو آج کل ہماری کنٹری میں ہوتا ہے نا، اپنے ممالک میں کیا ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کموڈٹی کم ہو جائے تو جس کے پاس زیادہ اناج ہے نا وہ فوری اس کی قیمت بڑھا دیتے. چاول کی قیمت بڑھ گئی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی، پیاز کی قیمت بڑھ گئی، کیونکہ شارٹیج ہو گیا نا تو پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جینیسس میں جو ہے تورات میں کیا بڑھا، یوسف علیہ السلام نے پیسے کمانے کا ایک موقع ملا لیا اور اناج کی قیمت بڑھا دی. کیونکہ مگر مجبور تھے سب لوگ اناج لینے کے لیے آنے رہے، ان کی بڑی بڑی قیمت بنا کے. اس کے بعد جب نیکسٹ ایئر آیا تو ان سے کہا کہ جانور سارے اپنے لے کے آؤ. جانور بھی لے لے. اس کے بعد کہا پھر آئے ہیں تو ان سے کہا کہ تمہارے سارے زمینات کو ہم کو بیچ دے تو ہم اناج دیں گے.
تو یہ کیا ہے جینیسس میں اس قسم کے قصے ہیں، مگر ہمارے کو قرآن میں اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے۔ جب بھی آئے لوگ آئے ان سے بس جو بھی نارمل ویجز رہتے، جو پیسہ لینا چاہتے اس کی پرائس ہوتی تھی اتنی پرائس لے کر ان کو نہ دیا جائے۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے روتے رہتے۔ بھائی کہتے تھے کہ کیا ہے کب تک روئیں گے، وہ تو آنے والا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، ہم نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو پتا نہیں ہے جو مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ تو اس کی یاد میں چونکہ مجھ سے دور ہو گیا روتے تھے، روتے روتے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ مصر میں ہو رہا ہے تو وہ اپنے مقام سے اونٹوں پہ اپنی جو بھی پونجی تھی، جو ان کے پاس گولڈ سلور کا جو بھی تھا وہ لے کر آئے۔ آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے، اب یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے بھائیوں کو دیکھا تو کیا ہے 10 بھائی آئے، میرا اپنا بنیامین تو نظر نہیں آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ کون یہ تم لوگ کہاں سے آئے، کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اچھا یوسف علیہ السلام کیونکہ اب بادشاہ وقت کے جیسے ہو گئے نا، تو بادشاہ کیا ہے زمانے کے بھی تاج پہنتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، اور چہرے پہ نقاب بھی رہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے ایسا نہیں کہ اپنا چہرہ سب کو بتاتے، کچھ ایسا تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو تفصیل سے دیکھ نہیں سکتے، مگر یوسف علیہ السلام بھائیوں کو ساروں کو دیکھ لیے، پہچان بھی لیے، یہ یہودا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں سب دیکھ لیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کہاں سے ہیں؟ فلاں ہے۔ تو کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو پھر دیکھے تو اچھا، انہوں نے کہا کہ ذرا ایکسٹرا ذرا زیادہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ دے رہے ہیں تو ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ہے ریکویسٹ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے وہاں معذور ہو گئے ہیں، بڑے عمر رسیدہ ہیں، مگر وہ ہمارا ایک بھائی ہے ان کے پاس ہے، تو ہم چونکہ 10 آئے تو آپ 10 پورشن دے رہے ہیں، ایک 11واں پورشن بھی دے دیں ان کا، اور ہمارے والد کا بھی دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا رول یہ ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے ان کے اس لحاظ سے دیں گے، تمہارے پاس جب جو لوگ نہیں آئے ہیں ہمارے کو یہ لا نہیں ہے کہ دے نہیں سکتے۔ البتہ یہ ہے نیکسٹ ایئر تم اپنے بھائی کو لائیں گے تو اس کا بھی پورشن ملے گا، اور اگر تم بھائی کو نہیں لائیں گے تو ہم تم کو جھوٹا سمجھیں، کیونکہ تم ہم کو دھوکہ دے کے 10 کے بجائے 11 پورشن لے جانا چاہ رہے تھے۔ اگر تم سچے ہیں تو بھائی کو لائیں گے تو 11 پورشن ملیں گے، اگر بھائی کو نہیں لے آئیں گے تو تمہارا آنا بھی کوئی کام کا نہیں، کیونکہ ہم تم کو جھوٹے سمجھیں۔ تو وہ دیکھیں اس کے بعد جب انہوں نے اپنی جو پرائز تھی نا وہ پوٹلیوں میں بن کے دے دی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب ان کا رائس پیک کریں گے، جو اناج پیک کریں گے، اس میں یہ جو پونجی دی ہے نا، یہ جو اپنی ویلتھ لا کے دی ہے وہ بھی اس میں اندر چھپا کے بند کر دیں۔ وہ بند کر کے اونٹوں پہ ڈال دی، واپس لے کے چلے گئے۔ جانے کے بعد جب گھر میں جانے کے بعد وہ یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو ہم آئے ہیں اور بہت ایک نیک انسان سے مل کے آئے ہیں، بہت کریم ہے اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کھولے دیکھے تو کیا اناج بھی پورا ہے، اور جو یہ خریدنے کے لیے پیسے لے کے گئے تھے وہ پیسے بھی انہوں نے کہا کہ اس سے پڑھ کے کیا چاہیے ہم کو۔ والد صاحب کو کہے کہ دیکھیے یہ، اس کے بعد تو ہوتے ہوتے کچھ مہینوں میں ختم ہو گیا اناج۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہم دوبارہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہوں نے ایک کنڈیشن رکھا ہے کہ آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے اس کو لے کر آئیں گے تو آنا، نہیں لے کر آئیں گے تو میں تم جھوٹا سمجھوں گا اور تمہارے آنے کی ضرورت ہے۔ بڑی ریکویسٹ کی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے ایک دوسرے بھائی کے تعلق سے بھی میرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لے جائیں گے لائیں گے، اور تم نے دھوکہ دیا، میں نہیں دیتا۔ بڑی ریکویسٹ کی، بڑی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ اس کو واپس لے کر۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میرے سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے کر آئیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا پرابلم ہو جیسا تم کو ایک ایکسیڈنٹ ہو کہ سبھی تباہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، مگر نارمل طور پہ آ رہے ہیں تو اس کو لے کر آئیں گے، اس کو وعدہ کرو۔ انہوں نے سب نے وعدہ کیا، کہا کہ اب 11 بھائی سارے گئے، مگر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جا رہے ہیں تو ایک ساتھ مت جاؤ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، ورنہ 11 اچھے خاصے ہٹے مٹے اور خوبصورت بھائی ایک ساتھ جائیں گے تو تم لوگوں کو نظر لگے گی کہ یہ 11 بھائی ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر 11 بھائی الگ الگ گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھے، یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا بنیامین بھی آ گیا ہے، تو اس کے بعد سب سے باتیں کرتے رہے۔ تو یہ لوگ اپنا اناج جب بھرنے گئے تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے بلا لیا، بلا کے کہا دیکھو میں یوسف ہوں تمہارا بھائی۔ وہ دیکھ کے پڑے آپ یوسف ہے؟ ہاں میں یوسف ہوں، مگر خاموش رہو، لوگوں کے سامنے مت بولو، تم بھی ادھر کونے میں بیٹھے رہو، خاموشی سے بیٹھو۔
तुम्हारा कौन सा पैकेट है? उन्होंने बताया कि मेरा पैकेट हुआ। तो वसल्लम खामोश हो गए। जब अनाज भर रहे थे उसमें कहा कि मेरा जो ये वेजरिंग पैन है ना, जो सिल्वर का बहुत खूबसूरत बादशाह का था ना, वो जो है इस पैकेट में रख दो और इसके अंदर चावल डालकर बंद कर दो। उन्होंने सब कर दिया। सब करते जाने वाले थे तो एकदम पुकारा हुआ कि बादशाह का जो मेजरिंग जार है ना, वो किसी ने चुरा लिया। तो भाइयों को जब बताया तो वो तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा नहीं ठहरो ठहरो। उन्होंने कहा कि देखो हम तो आपके पास इसके पहले भी आके गए हैं, बिल्कुल साफ सीधा लेने आए हैं, हमारे पास कोई चोरी वोरी नहीं, कुछ चोर कर हम कभी 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 चोरी नहीं करते, हम नेक लोग हैं, हमारे जो है आबा अजदाद बहुत नेक है वो है। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात पे हम यकीन कर लेते हैं, मगर हम फिर भी चेक करना चाहते हैं कि किसने चुरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा जो चोर है उसकी क्या सजा है? उन्होंने कहा कि हमारे पास के लिहाज से, अब उनको तो 100% श्योर है कि हम तो नहीं चोर। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास जो चोरी करता है, चोर को हम जो है जिसके पास चोरी किया उसके हवाले कर देते कि ये दिस इज योर्स, क्योंकि चोरी किया है। उन्होंने कहा अच्छा खोलो। पहले बड़े भाई का खोले, दूसरे भाई का खोले, इस्लाम के सबसे लास्ट में खोलना है। सबके खोलते गए नहीं निकला। वो भाई खुश हो रहे कि देखो कुछ नहीं कुछ। उसके बाद जब बिन्यामीन का खोले, जब खोले तो फौरी से प्याला निकले, निकलते सब परेशान। ओ ये निकला। उन्होंने कहा कि देखो ये निकला। आप सब बिन्यामीन के ऊपर खड़े रह के कहने लगे ये क्या, ये भी चोर है, इसका भाई जो था वो भी चोर था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं और अपने नफ्स पे काबू कर रहे हैं। यूसुफ सलाम ने कब चोरी की थी? उनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये चोर है, उसका भाई भी चोर था। आप चोर। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप ये सब हो गया ना, अब गलती होगी माफ कर दीजिए। अब ऐसा है कि हम अपने वालिद से वादा करके आए हैं कि ये बिन्यामीन को हम लेके जाएंगे। आप ऐसा करें, हमारे जो 10 भाई हैं ना, 10 में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें, ये आपके पास गुलाम बन के रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आदिल हूँ, अदालत करने वाला हूँ, जिसने गलती की है उसी के ऊपर इल्जाम होगा, किसी दूसरे को नहीं ले सकता। और बड़े रोए पड़े। मगर यहूदा ने कहा कि हम सब वालिद से वादा करके आए हैं, आप सब लोग चले जाएं, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद तो यहूदा को छोड़ दिया गया। यहूदा जाकर अपना कहीं उसी इलाकों में कहीं बाहर जाकर कहीं से ठहरा। उन्हें कहा कि जब तक के बिन्यामीन को छोड़ा नहीं जाएगा मैं वापिस वालिद साहब के सामने नहीं। अभी वहां से चले गए। ये सब भाए गए, जाके रोते पलाते उन्होंने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कहा कि फिर क्या हुआ? बिन्यामीन को ला। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, आपके बेटे ने चोरी की है और ऐसा हुआ। अब आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप पूछ ले जितने हमारे साथ काफिले के आए थे ना, उन सबसे पूछ लें वो भी क्या करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि खैर कुछ बात नहीं। उन्होंने कहा बस अल्लाहुल मुस्तान अल्लामा तसिफुन, आप मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, अल्लाह से। उसके बाद अशकु बस्सी लिल्लाह, जो आए थे कुरान के पढ़ के देखिए, वो कहते हैं कि मेरा रोना, मेरा मांगना सिर्फ अल्लाह से है, तुम्हारे साथ क्या है मेरा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ये आयत जरूर पढ़े आप। उसके बाद ये हो गया, खामोश लगे, फिर रोना शुरू कर दिया। पहले तो यूसुफ के वास्ते रोता था, अब तो बिन्यामीन भी याद आ रहे हैं मुझे, मेरे दो जो बच्चे जिनसे मोहब्बत थी दोनों में से दूर हुई। तो अच्छा यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला। फिर अब क्या हुआ? फिर जब गला खत्म हो गया तो उसके बाद जो है फिर आए, फिर गले के लिए आए। देखे तो क्या है, बिन्यामीन भी जो है तख्त के करीब माँ बैठा हुआ। तो उनको अचानक मशा हुआ कि ये तो इसको तो कैद खाने में गुलाम बना के रखना था, तो ये करीब में कैसा बिठा कर। उसके बाद वो आए गला लेकर। उन्होंने कहा कि क्या तुम तुम लोगों का क्या हाल है? उन्होंने कहा क्या तो तुमने जो यूसुफ के साथ कुछ किया था उसे याद भी है तुम? आप परेशान, यूसुफ का नाम ले, यूसुफ का नाम ले और गौर से देखना शुरू कर। उसके बाद कहा अंता यूसुफ, क्या आप यूसुफ है? हाँ अना यूसुफ वहाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन, मेरा दोस्त, मेरा भाई है। उन्होंने कहा कि देखो हाँ अब जो है अब ये देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहे तो अब डांट डपट कर सकते थे, मुझे कुएं में डाला, रस्सी में बांध के डाला, मुझे मारदौड़ करते रहे और मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद मुझे गुलाम बना के बेच के चले गए। तुमको कुछ ख्याल है क्या किया था तुमने? ये कुछ नहीं कहा उसने। यूसुफ सलाम की बुलंदी देखिए, जब कोई आपके साथ जुल्म करे और आपके सामने आ जाए जबकि मोहताज हो, तो अब आपका काम क्या है? उसको याद दिलाना है कि तुमने ये किया था, मेरे सामने तुम तो मोहताज फकीर बन के आए।
یوسف صاحب نے کہا لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تمہاری بے عزتی نہیں کرتا، تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ یاد بھی دلانا نہیں چاہتا. اور یہ لفظ یاد رکھے، یہ لفظ ہے جو فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش میں آئے، جب ان کو تکلیفیں دیے، صحابہ کے ساتھ سختی کیے تھے، کیا کیا کیے تھے. جب فتح مکہ ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جب لیڈر آف دی آرمی آئے ہیں، گردن جھکائے، شولڈر جھکے ہوئے نیچے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اندر آئے ہیں. جب خانہ کعبہ کو خالی کیا گیا، بتیں خالی کیے کر دیے، سب کر دیے، حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے، اور اس کے بعد آئے، اس کے بعد اترے، اس کے بعد سارے قریش آ کے کھڑے رہ گئے. آ کے انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ لوگوں کو بہت زبردست ظلم دیا تھا، اتنا ظلم کہ آپ کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا، آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، آپ کیا حکم دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سختی نہیں. تاکہ میں آج تم لوگوں سے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا 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 تھا جس کی وجہ سے میں خالی کر کے مکے سے مدینہ جانا پڑا. یوسف ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ اب جاؤ، یہ میرا کرتا ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اپنے والد پہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اندھے ہو گئے، دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ کرتا ڈالو، ان کی آنکھ اچھے ہو جائیں گی. اب یہ کرتا لے کر چلے ہیں، وہ کرتا لے کے واپس جا رہے ہیں تو وہاں یعقوب علیہ السلام ابھی کرتا ابھی نے ہاف وے ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی یوسف کی، کیونکہ وہ جو اسپیشل کرتا دیا تھا نا، وہ کرتا میرے پاس آ رہا ہے. جیسے پہنچے جاتے اب یہ پکارے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے آزو بازو جو لوگ آتے کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تم سمجھیں گے کہ مجھے جو ہے الزائمرس ڈیزیز نعوذ باللہ ہو گیا کیا، ذہن میرا وہ ہو گیا کہ یوسف کو یاد کرتے کرتے بہک کے خوشبو بھی سننا شروع کر. نہیں میں تھوڑا سا تو لے کر آئے، جیسے ہی لائے لا کے چہرے پہ ڈالے، وہ جنتی کرتا جو ڈال کے جب ہٹائیں تو آنکھیں روشن، ہر چیز نظر آ رہی. انہوں نے کہا کہ میں جتنا بولتا تھا تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے، چلو اب چلیں گے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو اب بلائیں، تو یعقوب علیہ السلام اپنی جو بیوی تھی ان کے ساتھ اور اپنے 10 بچوں کے ساتھ گئے ہیں. جیسے یہ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام دیکھتے والد صاحب کو اور والدہ کو عزت دیے، اٹھا کر لا کر تخت پہ دونوں کو بٹھا دی اور تخت کے بازو خود بھی بیٹھ گئے. بنیامین کو کہا کہ تم جاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جاؤ. تو بھائی جب آئے ہیں تو اس وقت کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بادشاہ کے سامنے اور کسی کو عزت دینا رہتی تو فوری سجدے میں گر کے اس کے بعد اٹھتے تھے. تو فوری جب انہوں نے سجدہ کر کے اٹھے تو یوسف علیہ السلام نے والد صاحب سے کہا کہ ھذا تعویل الاحادیث، جو پہلے جو خواب دیکھا تھا نا، چاند، سورج، 11 ستارے جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سورج جو ہے والد صاحب ہے، چاند جو ہے والدہ ہے، اور میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور یہ جو 11 بھائی ہیں نا سارے سجدہ کیے ہیں. یہ اس کی تعویل الاحادیث ہے. تو یہ ہوا، اس کے بعد بولا. تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو یہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے دونوں بھی اپنے جو بھائیوں نے جو ان کو نقصان پہنچا تھا ان کی مغفرت کی دعا کی. تو ایک تو یوسف علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوگی اور یعقوب علیہ السلام، دونوں انبیاء کی دعا قبول ہوئی. اگرچہ کہ بھائی جھوٹ بولے ہیں، یہ اتنا کیے ہیں، مگر جب دونوں انبیاء نے ان کو معاف کر دیا، ان کی دعا کی ہے، تو ہم کو بھی یقین ہے کہ ان کی مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں موقع دے گا. تو یہ آج کا سورت کا قصہ ختم کر کے میں انشاءاللہ اس سے اب اس سورت سے ہم کو کیا سبق کیا لینا ہے. خالق وہ پھر سے فارسی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. نشستن و گفتن و برداشتن، یہ ایسی نہیں ہے کہ محفل میں بیٹھے کچھ سن لیے اس کے بعد اٹھ کے چلے گا، قصہ ختم. نہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں اس سے کچھ سبق لے کر اٹھنا ہے. کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر اللہ سے ادا کرو. جب مصیبت ہوتی ہے نا، مصیبت پر صبر کرو اور اللہ سے اس مصیبت کا ذکر کرو.
دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کر کے گواہ مت بناؤ، یہ مجھ پہ مصیبت آ، یہ مجھ پہ، جو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہو، اور آپ کو پتہ نہیں جو آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے اس میں آپ کے لیے کتنی بہتری ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ مجھے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنویں میں ان کو ڈالا ہے اس کے بعد اس کنویں سے اٹھا کر ان کو بلند کرنا ہے۔ جن لوگوں نے پھینکا ہے ان کو فقیر اور غریب بنا کے، محتاج بنا کر ان کے سامنے کھڑا رہا۔ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سوچو اس مصیبت میں ہمارے لیے کچھ بہتری آنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لی گئی، ابو طالب اٹھا دیے گئے، دونوں زبردست سپورٹر۔ اس کے بعد طائف گئے تو وہاں ان کے ساتھ پتھراؤ ہوا ہے، بے عزت کی ہوئی ہے، تو ڈاؤن 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 ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ڈاؤن 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 ہو رہے تو ہم آپ کو اپ کرتے ہیں، نیچے سے لے کے معراج فوری ہوا ہے۔ طائف کے فوری بعد کیا ہوا؟ معراج ہوئی۔ تو ڈاؤن 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 جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا بھی ہے نا، وہ ایک رول کا جو ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن آر بوتھ سملر اینڈ اپوزٹ، ایکول اینڈ اپوزٹ۔ اس کا آپ دیکھتے ہیں نا، ٹینس بال کرتے ہیں تو کیسا کھیلتے ہیں، بیٹ پہ لے کے بال کو نیچے مارتے ہیں زمین پہ، جس زور سے آپ ماریں گے اسی زور سے بال جو ہے زمین سے اوپر جائے گا۔ آپ اس ڈائریکشن سے کرتے ہیں تو اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ تو ایکشن اینڈ ری ایکشن آر بوتھ ایکول اینڈ اپوزٹ، مگر یہاں ایکول کے بجائے بہت بڑھ گئے۔ کنویں میں نیچے ڈالے ہیں تو اوپر اٹھا کے اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچا کے نیچے نیچے کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کو معراج عطا فرمایا۔ تو یہ زبردست ہم کو لیسن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر پہ اپنے آپ کو، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو فوری سوچے کہ یہ مصیبت جو ہے اللہ کا امتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں جو آیت آئی ہے، تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارے کو ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے ہیں کہ تمہارے ساتھ امتحان لیں گے اور دیکھیں گے کہ تم کیسا اپنے بیہیو کرتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت آپ کو یاد ہے نا، آیت نمبر 153 اور 160، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ تمہارے کو بھوک سے، تکلیف سے، تمہارے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے، شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، تمہارے رشتہ داروں کو کسی کو موت آ جائے گی اٹھا لیں گے تو اس سے بھی ہو جائے گے۔ تم جو بزنس کر رہے ہیں اس میں نقصانات بھی ہو جائیں گے، تمہارے جو چاہنے والے ہیں وہ تم سے دور بھی ہو جائیں گے۔ یہ تمہارا جو ہے امتحان ہوگا۔ اور بشر الصابرین، جو صبر کرے گا اس کو بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ان پہ آنے والا ہے۔ تو اور سورہ علم نشرح جو پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اس کے بعد یسرا یسرا، یہ آیت آپ دیکھیں، آیت نمبر 5 اور 6 جو ہے سورہ علم نشرح، تم پہ جو مصیبت آئے گی اس کے فوری بعد اس کا حل بھی ملنے والا ہے۔ یہ پرماننٹ نہیں رہتی، یہ آئے گی اور چلے جائے گی، اور آنے کے بعد یہ فوری تمہارے لیے بہتری چل۔ اور 2-3 چیزیں اور بول کے ختم کر دینا چاہتا ہوں، معاف کرنا، ٹائم میرا زیادہ ہو جاتا ہے مگر کچھ پوائنٹس ایسے رہتے ہیں میں بولے بغیر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد کے ساتھ ہم کو ایک لیسن ملا ہے، اولاد کے ساتھ محبت سے رہیں، اولاد کے ساتھ پورے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے رہیں، ان کو انکریج کریں اور کمپیریزن کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے بچے ایسے ہو گئے، فلاں کے بچے دیکھو وہ پڑھ کے اتنے بڑے ہو گئے، یہ ایسا کما رہے ہیں، دیکھو تم کیا کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں، ان کو انکریج کریں، جو بھی کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بہت نقصانات ہوتے ہیں جب آپ کمپیریزن کر کے اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے سامنے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کمپیٹیٹیو ہونے کے واسطے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے بچے ہو گئے، تم کیا کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں، اس سے بچوں کی جو ہے ان کی جو سائیکالوجی بہت لو ڈاؤن ہو کر اس کو جو ہے ان کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کو انکریج کریں، محبت دیں، بچوں کے ساتھ بھی محبت رہیں، اور ان کو، اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے
اس کو لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کر کے اپنے آپ کی بڑائی نہ کریں. اللہ نے جو دیا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ, مگر اس کی بڑائی لوگوں کے سامنے نہ کریں. اس کی اگر بڑائی کریں گے, اس پہ پراؤڈ ہو جائیں گے, تو سورہ کہف میں دیکھیے آیت نمبر 32 اور 42 میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. ایک باغ والا دیکھتا تھا کہ میرے پاس اتنے باغات ہیں, میرے پاس میرے اتنے بچے ہیں, میرے پاس اتنے جانور ہیں. وہ تو دیکھ تیرے پاس کیا ہے, چھوٹا سا باغ ہے, اس کے پاس تیرے بچے بھی نہیں ہیں, تیرے پاس نوکر بھی نہیں ہے, تیرے پاس جانور بھی نہیں ہے. ایسا گرانا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سورہ کہف پڑھیے آیت نمبر 32 سورہ نمبر 42 دیکھیے 2 باغ والوں کا جو قصہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا جب پورا باغ تباہ و تاراج کر دیا. دوسرے دن اٹھ کے دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اپنا پراؤڈ اتنا غرور کیا تھا اپنے چیزوں پہ, جو تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو نوازتا ہے اس پہ غرور نہ کرے, اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کی بڑائی نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ سارے چیز لے سکتا ہے. تو کہ اور دوسری چیز کیا, کوئی خوشحالی ہونا تو اللہ کا شکر ادا کریں, لوگوں کے سامنے زیادہ بیان نہ کریں. کیونکہ دیکھیے کوئی, آپ کو بتا دیتا ہوں, بھائی بہن رشتے دار دوست احباب, یہ دنیا کمپٹیشن کی ہے, ایک دوسرے سے کمپیٹ ہونے کی. اگر آپ اپنے آپ کی کہیں کہ میرے کو یہ مل گیا اور میرے پاس یہ ہو گیا, میرے یہ, تو کوئی خوش ہونے والا نہیں. آپ کے بولنے سے حسد پیدا ہوتا, اور حسد ایک ایسی زبردست آگ ہے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, حسد سے بچو, حسد سے بچو, یہ ایک ایسی آگ ہے تمہاری نیکیوں کو ایسا ختم کر دے گی جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو فوری جلا دیتی. آپ کیا کرتے ہیں, آپ جب آگ جلانا چاہتے ہیں سوکھے لکڑیاں ڈھونڈتے ہیں, ٹہنیوں کو ڈھونڈ کے اس پہ رکھتے ہیں, تو ذری دیر میں آگ بالکل ختم کر دیتی. تو حسد ایک ایسی ہے آپ کے نیکیوں کو پورے ختم کر دے گی. جلیسی بہت بری چیز ہے, جلیسی سے حسد سے ہمیشہ بچتے رہیں. اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لوگوں کے سامنے مت کہیں. کتنے بھی اچھے بھائی بہن رشتے دار ہوں, آپ کو جتنا آپ دنیا میں بڑھتے جائیں گے, جتنا کمائیں گے, لوگ دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے. آپ کی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے سے دوسرے کو بڑا ہوا نہیں پسند کرتا. جو یہ دیکھے گا میں ان سے بہتر ہوں تو اچھا ہے, اگر میرے سے ان کے پاس زیادہ ہے, ان کے شوہر اچھے ہیں, ان کی بیوی اچھی ہے, تو ایک حسد شروع ہو جاتا ہے. اچھا ان کے بچے یہ اتنا کما رہے ہیں, اتنے پوزیشن پہ آ گئے, اتنے ایگزام پاس کر لیے, اور ہمارے بچے نہیں کریں, تو ایک سائیکولوجیکل فیلنگ آ جائے. حتیٰ تو یہ تو سب چھوڑو, ان کے گرینڈ چلڈرن کیا ہے, میرے گرینڈ چلڈرن کیا ہے, یہ کمپیریزن شروع ہو جائے. اس چیز سے بچے. ہم کو یہ سورہ یوسف سے سبق لینے کی کوشش کریں. اب ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, صرف ماں باپ ہیں, صرف ماں باپ ہی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے اچھی نکلے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور بلڈ ریلیشنز کا بہت خیال کریں, بہت خیال کریں. کہ سورہ نساء جب ہم کرے تھے, پہلی آیت کیا تھی, اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے تقوی اختیار کرو. کیا کہتے ہیں, آدم اور اولاد کی وجہ سے تم آئے ہیں, اور بی کیئرفل اباؤٹ یور بلڈ ریلیشنز. رحمی رشتے کو یا قائم رکھو, رحمی رشتے کبھی بریک نہ کرو. کیونکہ رحم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, اللہ جو میرا رشتہ کاٹے تو بھی ان سے رحمت کاٹ دے. اسی لیے رحم, ووم کو عربی میں رحم کہا جاتا, ماں کے رحم سے پیدا ہوئے جو بولتے ہیں نا, تو رحمی جو رشتہ ہے بلڈ ریلیشنز کا بہت خیال رکھیں. کچھ چھوٹی سی بات ہوگی, انہوں نے یہ پارٹی میں مجھے اہمیت نہیں دی, یہ فلاں پارٹی میں مجھے نہیں بلایا, اور لوگوں نے ان کو اتنا پریزنٹ دیا, مجھ کو اتنا پریزنٹ نہیں دیا. یہ چھوٹی چیزوں سے کیا ہے, شیطان کو ورغلاتا ہے. اور کئی واقعات دیکھا ہوں, بھائیوں میں بس بات چیت بند ہوگی, کیونکہ اچھا ہمارے ساتھ فلاں جگہ ایسا برتاؤ کیا, چلو ہم, اور ہم اپنی بچی کی شادی میں وہ ہم کو ایسا نہیں کیا, اب ان کی بچی کی شادی میں ہم نہیں جائیں. ایسی چیزیں ہوتی. تو اب میں جو ہے قصہ ختم کر دیتا ہوں. یہ سورہ یوسف کی جو تفسیر تھی اس کے تعلق سے ختم ہو گیا. اور سورہ یوسف کی جو ابتدا تھی وہ خواب تھا. سورج چاند 11 ستارے جو سجدہ کیے تھے, اس سے یہ سورج شروع ہوئی ہے, اور یہ سورج ختم ہوئی ہے جب سورج چاند
اور کے ساتھ جو ہے 11 ستارے جو سجدہ کیے یوسف علیہ السلام اور یوسف السلام یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی، تینوں کو یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا. تخت پر بٹھانے کے بعد یہ لوگ سجدہ کیے ہیں. تو یہ خواب کی تعبیر ہو گئی. یہ سورہ یوسف جو ہے ایک یونیک سورہ ہے. اس کے ایسا سورہ آپ کو سارے قرآن میں نہیں ملے گا جس میں بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے. مگر اس کے ہمارا کام کیا ہے؟ اس سے سبق لیں. ایک چیز اور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف کیوں سنایا گیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ دیکھو تمہارا حال بھی یوسف علیہ السلام کے جیسے ہے. انہوں نے مصر سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیت المقدس میں بدتمیزی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر مصر پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد ان کو بادشاہ وقت بنا دیا. تمہارے ساتھ بھی یہ قریش بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، گراوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تم کو بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو یہاں سے نکال کر مدینہ پہنچائے گا، اور وہاں جو ہے ایک بادشاہ وقت کے جیسا سارے جتنے لوگ تھے ان کے سامنے تمہارے کو جو ہے ان کا امیر، سب سے زبردست پوزیشن دینے والے بنا دیں گے تم کو. سورہ یوسف سے یہ بھی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام سے کیا ویسا وہاں کیا حکومت. اور یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسا جو لوگوں نے تم کو نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں تم کو پہنچا دیا. ان کے سامنے سارے تمہارے سامنے فقیروں کے ویسا ہاتھ بیٹھا کہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کریں گے. یہ ساری چیز. اور ایک چیز پہ بات چیز ختم کر دیتا ہوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. اور یوسف علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سارے انبیاء کا نچوڑ بنا کر ہر چیز جو نبیوں میں اب تک بھیجے، رسولوں میں جو بھیجی، سارے ملا کے حضور کے پاس پہنچا دی گئی ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام تھے، عراق سے بیت المقدس ہجرت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کیا. ایوب علیہ السلام کو جو صبر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دیا. 3 سال جو ہے شیب بنیا میں جو ہے سختیاں اٹھاتے رہے مگر صبر سے رہے، کسی کے سامنے کوئی نہیں. نوح علیہ السلام کشتی میں سارے لوگوں کو بچا لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی میں جو امت داخل ہو گئی ان پہ ایمان لا لی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نجات فرما دے گی، تو عذاب نہیں آئے گا ان کے اوپر. یونس علیہ السلام 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں گزارے نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات غار ثور میں ٹھہرے رہے. سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کعبے کو پاک و صاف کر کے. جیسا یہودیوں کے پاس مسجد اقصی کی اہمیت ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کعبے کی اہمیت ہو گئی. آج بھی کعبہ کتنا مقدس ہے، ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا یہ. اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے، ہوا میں سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہوا میں کتنا سفر کرتے ہیں، آج تم کو ہم جو ہے ہوا تو چھوڑو، معراج میں ایسا بلائیں گے کہ آسمان اور عرش تک تم پہنچ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام سے جو ہے کنکریاں ان کا ذکر کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا کنکریاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہاڑ اور درخت کرتے تھے. آپ کو بتا دوں فتح مکہ کے تعلق سے ایک بات بیان کر دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. فتح مکہ جب ہوا ہے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو لا تثریب علیکم اليوم، اس کے بعد حضرت بلال کو کہا کہ کعبے کو پورا خالی کرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کے اذان دینا. کعبے کے قریب بھی کھڑے رہ کے اذان دے سکتے تھے نہیں، حضور نے کہا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کے اذان دیں. اور سارے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوہ حضرت بلال کو جانتے تھے نا، نہ صرف حبشی کالے تھے اور غلام تھے، اتنا بڑا مقام، کعبے کی کتنی بے عزتی ہو رہی. نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ کا جو اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر کر رہے ہیں وہ کعبے سے بھی بلند. تو کعبے کے اوپر کھڑے رہ کے اذان دی گئی. جب اذان دی گئی ہے وہاں اذان دے رہے ہیں اور کعبے سے بہت دور. یہ آپ کو جو ہے سیرت کی کتابوں میں ملے گا واقعہ، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، معاف کرنا. 3 لوگ تھے، ابو سفیان بن حرب، اسید بن حضیر، عطا بن اسید اور جو ہے حارث بن ہشام. یہ 3 لوگ بیٹھے تھے، دور بیٹھے تھے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں کہ دیکھو ایک نعوذ باللہ کالا غلام کعبے کے اوپر کھڑے رہ کے اذان دے رہا ہے. عطا بن حسین نے کہا کہ دیکھو
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے والد کو اسید کو اٹھا لیا. آج اگر میرا والد زندہ رہتا تو دیکھتا تھا ایک کالا غلام کعبے پہ کھڑے رہ کے اذان دے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد کو اللہ نے اٹھا دیا. وہ یہ نہ. اور حارث بن ہشام نے کہا کہ میں تو یہ یقین نہیں کرتا کہ رسول اگر سچے رسول رہتے تو میرے کو ایمان لانے سے کوئی پریشانی. اور ابو سفیان بن حرب, یہ کون ہے؟ ابو سفیان وہی ابو سفیان ہے جن کو ہم ابو سفیان کہتے ہیں. ان کا نام تھا ابو سفیان بن حرب. حرب کہتے ہیں لڑائی کو, جھگڑے کو, وار کو. تو اس زمانے میں وار کے تعلق سے بہت خوشیاں ہوتے تھے, تو اپنا نام ابو سفیان بن حرب نام رکھے تھے. تو اس کے بعد یہ کہنے لگے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا. جب اذان دے دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس وقت کی جو نماز تھی وہ نماز پڑھی. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, اللہم لا تخزنی یوم القیامہ, اللہم لا تخزنی یوم القیامہ, اللہم لا تخزنی یوم. اے اللہ, قیامت کے دن کی رسوائی سے میں آپ کی پناہ میں آتا, مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. پیچھے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا حضور کیا دعا کرے؟ تو ان سب نے کہا اللہم لا تخزنی یوم القیامہ. سب نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرے, کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. یہ دنیا کی رسوائی کچھ نہیں ہے, 2 دن رہے گی, ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن جو رسوا ہوا اس کی تو تباہی ہوگی. تو حضور نے دعا کی. مگر حضور کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جو صحابہ ہیں اور امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قیامت کے دن زبردست مقام ہے, مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا, ان کا زبردست مقام ہوگا. تو سب دعا کرے. اس کے بعد جب ختم کرنے کے بعد نکلے ہیں, نکل کے جب دور گئے ہیں تو دیکھے تو کیا ہے, وہ تینوں لوگ بیٹھے ہیں. کون ہے؟ ابو سفیان بن حرب, عتبہ بن اسید اور حارث بن ہشام, یہ تینوں بیٹھے ہیں. حضور کے وسلم آئے تو یہ لوگ کہے کہ وہ دیکھو آ رہے ہیں ہمارے نزدیک. وہ قریب آ کے کہا کہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں خالی ایسے دیکھ رہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے نا. انہوں نے باتیں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو تینوں نے بات کی تھی حضور نے ریپیٹ کر دی. عتبہ بن اسید, تم نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرا باپ اسید ختم ہو گیا, مر گیا. اگر وہ رہتا تو دیکھتا تو آج جو ہے بلال جو ہے اس کے اوپر کھڑے رہ کے اذان دے رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مر گیا. اس کے بعد تم کیا کیا؟ حارث بن ہشام نے کہا کہ اگر یہ سچا رسول رہتا تو میں ایمان لا لیتا تھا, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سچا. اور ابو سفیان بن حرب, تم نے کہا کہ میں تو خاموش رہتا ہوں, میں کچھ بولوں گا تو یہ کنکریاں جو ہے وہ ان کو میرا میسج پہنچا دے گی. تم نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنی دور تھے, ہم جو چھپ کے بات کریں, یہ سب آپ کو اللہ نے بتا دیا. تو ابھی کھڑے رہ کے تینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان لا لی. یہ سیرت کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ معاف کرنا, مور دین این آور ہو گیا, آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا, مجھے معاف کر دیں. مگر اس سے ہم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ پھر پڑھیں, مگر اس سے سبق لیں. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے جس نے نشستن و گفتن و برخاستن نہیں ہے, بیٹھے سنے اور چلے گئے, چائے پی لے چلو قصہ ختم ہو گیا. نہیں, اس سے لیسنس لے کے جانا ہے, نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے جب مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرنا, اور اس کا ذکر اللہ سے کرنا, لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ دیکھو مجھے یہ پریشانی ہو گئی, یہ بیماری ہو گئی, یہ پریشانی ہوگا, اور یہ ہوگا, میرا بزنس میں نقصان ہوگا, یہ چلے گا. یہ نہیں, جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر نازل کیا, اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے کو میں چند دن کے لیے بھیجا تھا, اور یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا. تو آپ کو پتا ہے بعض لوگوں نے کیا کرتے تھے, مصیبت ہوتی تو صبر کرتے تھے. یہ حدیث میں بھی ہے, جب مصیبت آتی ہے صبر کریں گے تو اللہ ریوارڈ کرتا ہے, اور جب نعمت دیتی ہے اس کا شکر ادا کریں تو اللہ ریوارڈ کرتا ہے. مگر ایک اس سے ذرا آگے کا درجہ بتا دوں, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ ہمارے کوئی مقامی نہیں ہے, آپ نے مجھے چنا کہ یہ مصیبت مجھے دیکھ کر میرا امتحان لینا ہے. آپ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ مجھ جیسے ذلیل انسان کو اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے
تاکہ میں جو ہے آپ کو اس میرا امتحان لینے کے لیے کیا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ مصیبت پہ الحمدللہ 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 کہہ رہے ہیں. اور جب انعام دے تو الحمدللہ اس کے ساتھ استغفر اللہ. اللہ اس جو آپ نے انعام دیا ہے اس کا میں حق ادا کر سکتا ہوں یا ادا کر سکتی ہوں نہیں معلوم. اللہ اس جو انعام کا ہے اس کا حق مجھ سے پورا ادا کر دے مالک. اس کا کوئی حساب کتاب بالکل آسان کرتے میرے لیے. میں آپ کا بے حد آپ کا شکر گزار. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ مصیبت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. مصیبت پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور انعام پہ نہ صرف شکر ادا کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں کہ اس نعمت کا پتہ نہیں میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اپنا سننا اور اس سے جو سبق لینا ہے اس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آمین رب العالمین آمین رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا ولسانا صابرا ولسانا شاكرا ولسانا صادقا ولسانا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. آمين. وجعلنا من المتقين. آمين. وجعلنا من المحسنين. آمين. وجعلنا من الصابرين. آمين. وجعلنا من الصادقين. آمين. وجعلنا من المصدقين. اللہ تعالیٰ ہماری سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے ساتھ آمین آمین. اللہ جو ہم سے خطائیں گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی اپنے رحمت کے ساتھ معاف فرما اور ہمارا یہاں بیٹھنا سننا کہنا اس کو قبول فرما. اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات بنا دے. آمین. اسی طریقے سے جنت میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے والے بنا دے. اللہ آمین. ہماری جو خطائیں معاف کر دے. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہے ان کو پریشانیاں ان کے دور فرما دے. جو قرضدار ہے ان کو قرضوں سے نجات دے. جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر کے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین آمین. اور ان کے لواحقین کو صبر عظیم عطا فرما. آمین آمین. دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ آپ لوگوں نے سننے کا. ایک معافی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میں ایک اسلامک کانفرنس میں جا رہا ہوں تو نیکسٹ سنڈے کا لیسن نہیں ہوگا. انشاءاللہ 2 جنوری کو پھر ہم ملیں گے اور انشاءاللہ سورہ رعد کی تفصیل کر لیں گے. تو اس درمیان میں جو بھی ہو سکتا ہے سورہ یوسف کی تلاوت کریں, ان کے معنوں پہ غور و فکر کریں اور سورہ رعد کی بھی تلاوت کر لیں, اس کے بھی معنوں پہ بھی غور کر لیں انشاءاللہ. تو 2 جنوری پہ انشاءاللہ ملیں گے. بہت معافی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میں چونکہ اسلامک کانفرنس میں ہوں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.